ہمارا چینل توحید اور سنت، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، عزت مآب مجاہد اسلام، مجاہد انتھک، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب جناب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، قاطع شرک و بدعت، سید السادات، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی، عزت مآب سٹی کی قیادت اور شہر کی قیادت، آج آپ کا یہ جمع غفیر دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے میں جو بیداری، جو جذبہ، جو ولولہ آپ نے آج سرزودہ کی سرزمین پر دکھلایا ہے، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ملک پاکستان میں آج کے اس آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اس ولولے کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اس ایثار کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اس عظیم الشان ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھتے ہوئے، کسی قادیانی کو ختم نبوت کے معاملے میں ڈاکہ مارنے کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آج آپ کا یہ جمع غفیر دیکھ کر، آج آپ کا یہ ولولہ دیکھ کر، آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر، ناموس صحابہ پر حملہ کرنے والوں کو آج کے بعد حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
اس لیے کہ آج شاہینوں کے اس شہر میں ختم نبوت کے یہ پروانے، صحابہ کرام کے یہ دیوانے، اہل بیت کے یہ متوالے آج جمع ہو کر اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان ہے اور ہماری جسم کے اندر روح چل رہی ہے، ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، ختم نبوت پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور ناموس صحابہ پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں، راستے میں آتے ہوئے میں شاہ صاحب کو بتلا رہا تھا، جتنی افراد پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں اس سے کہیں زیادہ ارد گرد میں لوگ موجود ہیں۔ یہ آپ کی بیداری، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی آواز پر آپ کا لبیک کہنا اور آپ کا اس طریقے سے جمع ہونا انشاءاللہ مرزائیوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، اور اس سرزمین سے یہ آواز پوری دنیا پر جائے گی کہ جب تک سرگودا کے یہ غیور مسلمان زندہ ہیں، ختم نبوت کے معاملے میں ہم کسی کو جرأت نہیں کرنے دیں گے کہ وہ سرور کونین کی ختم نبوت پر کسی قسم کی ہرزہ سرائی کرے یا ملک پاکستان کے اندر آئین کو بدلنے کی کوشش کرے، قانون کو بدلنے کی کوشش کرے۔ جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ایک فرد زندہ ہے، یوتھ فورس کے ایک ایک جمع زندہ ہے، یہ ہماری قیادت موجود ہے، انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کے لیے بھی، ناموس صحابہ کے لیے بھی انشاءاللہ جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نعرے تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، سب سے پہلے علماء اہل حدیث، عظمت صحابہ، سب سے پہلے میں ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ دنیا کے اس خطے کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی سطح کے اوپر بے شمار مذاہب موجود ہیں۔ عیسائیت موجود ہے، ہندو موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، پارسی موجود ہیں، بے شمار کفار دنیا کے اس خطے میں موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کافر کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جس کے متعلق آج ہم یہاں پر جمع ہیں، وہ اس روئے زمین پر سب سے گھٹیا ترین کافر ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اتنے بڑے دشمن یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، جتنے بڑے اسلام کے دشمن قادیانی اور مرزائی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، ان کی اپنی پہچان ہے۔ یہودیوں کا اپنا مذہب ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، ان کی اپنی پہچان ہے۔ سکھوں کا اپنا مذہب ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، ان کی اپنی پہچان ہے۔ لیکن یہ جو قادیانی ہیں، یہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمانوں کے روپ میں لے کر آتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ان کے ہاں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، ان کے ہاں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، ان کے ہاں خود ساختہ حج بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر تمام احکامات جو اسلامی احکامات موجود ہیں وہ یہ اختیار کرتے ہیں۔ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کس لیے یہ اختیار کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کا دجل ہے، ان کا فریب ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں
یہ بات کہتے ہیں ہم تو ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کی بھی قائل ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی بھی قائل ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نماز کو بھی مانتے ہیں، ہم روزے کو بھی مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، ایک ایک بات کا یہ اقرار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو، جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو دھوکہ دیں، ان کے اوپر فریب ڈالیں، ان کے اوپر دھوکے کی چادر ڈالیں، ان کو یہ بات کہیں کہ جناب ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مولوی ویسے ہی ہماری مخالفت کرتے ہیں، یہ مولوی ویسے ہی ہمیں کہتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دنیا کا سب سے بڑا دجال مرزا قادیانی، اس نے اسلام کی اصطلاحات کو اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں۔ اور آپ کے لیے حیران کن بات یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں افریقہ کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بھائی کون سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ افریقہ کے اندر 80% جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں بظاہر وہ قادیانیت کو قبول کر رہے ہیں، وہ مرزائیت کو قبول کر رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج کی گئی کہ اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، یہ اپنے معبد خانے کو، اپنے گرجے کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد کی طرح نہیں بنا سکتے، یہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے معاملات کو اسلام سے مشابہ نہیں بنا سکتے، لیکن انہوں نے کر کے دکھلایا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کے کہتے ہیں ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں۔ یہ ان کا دجل ہے، یہ ان کا فریب ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو شیشے میں اتارنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھو، پہلے دن سے جب سے مرزائیت، جب سے قادیانیت دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک علماء اہل حدیث ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے برہنہ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کے عقائد کو بیان کر رہے ہیں، ان کے نظریات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جب تک اللہ کے فضل سے دنیا کے اندر مسلمان زندہ ہیں، دنیا کے اندر اہل حدیث کے یہ فرزند زندہ ہیں، انشاءاللہ قادیانیت کو، مرزائیت کو اور ان کے گماشتوں کو، ان کی ایک ایک بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور بتلائیں گے۔ روح اس زمین کا سب سے بڑا کافر، سب سے بدترین کافر اور سب سے لعین ترین کافر، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ قادیانی ہے یا مرزائی ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت بے شمار، مرزائیوں پہ لعنت بے شمار۔ علماء اہل حدیث، قائدین اہل حدیث، دیکھیے بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں اور بہت ہمارے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ احساس کو بیدار کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ قادیانیت کا فتنہ پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ، دجل اور فریب ان کا، مکر ان کا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور آج دنیا کے کئی چینل ان کے نام پر چل رہے ہیں، ہزاروں اکاؤنٹ ان کے نام کے سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ وہ غیر محسوس انداز سے نوجوانوں کو اپنا شکار کر رہے ہیں، غیر محسوس انداز سے قادیانیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، مرزائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ میں جمع غفیر کے ذریعے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے چینل سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کو بند کیا جائے، ان کے چینل کو، جو ٹی وی چینل یہاں پر موجود ہے اس کو بند کیا جائے۔ بصورت دیگر مرزائیوں کے خلاف ہمارا ہتھیار
پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. ہم نے کل بھی مرزائیوں کے خلاف جہاد کیا تھا، آج بھی جہاد کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا جہاد قیامت تک جاری رہے گا ان کے خلاف. یہ قادیانی، یہ دنیا کے بدترین اسلام کے دشمن، انہوں نے طرح طرح سے اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے. اس لیے ہر عالم دین کو چاہیے اپنے خطبوں کے اندر ان کے دجل کو واضح کرے. میں آپ کے سامنے ایک اس کی بات رکھنا چاہتا ہوں. مرزا قادیانی اپنی معروف کتاب کے اندر لکھتا ہے، کسی نے سوال کیا آپ کیا ہیں؟ اس نے کہا لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں کیا ہوں؟ میں بتلانا چاہتا ہوں میں کیا ہوں. میں نوح بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں اسماعیل بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک آخر میں کہتا ہے میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. مرزا قادیانی لعین، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت. علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. علماء اہل حدیث، قائدین اہل حدیث. دنیا کے اس خطے میں ملک پاکستان کے جو مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ان پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو قادیانیت کے خلاف صف آرا کریں. ہر مسجد کے اندر سے، ہر علاقے کے اندر سے، ہر گلی کے اندر سے، ہر جگہ سے مرزائیوں کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے کہ ختم نبوت کے یہ محافظ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ہم مرزائیت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. آج مرزائیت کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور مرزائیت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں، ہمارے لیے گلیاں کھل رہی ہیں، ہمارے لیے سڑکیں کھل رہی ہیں، ہمارے لیے قانون بن رہے ہیں. میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے قانون کو اگر چھیڑا گیا، ختم نبوت کے قانون کو اگر چھیڑا گیا تو اللہ کی قسم ہے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. لیکن یہ مسلمان ختم نبوت کے معاملے میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. دوسری میری گزارش یہ ہے بھائی، عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ نعرہ آپ کے جذبات کی ترجمانی سٹیج سے ہوگی. سامعین میں سے براہ کرم آپ صرف نعرے کا جواب دیں. سٹیج سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ ہر بات پہ نعرہ لگ رہا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں. آپ اس کا پنڈال سے براہ کرم نعرے نہ لگائیں. دوسری بات اور اہم ترین بات جو میرے قائدین نے تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ و اہل بیت، اس پر میرے قائدین کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ موجودہ حالات میں سابقہ 3 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ایک گروہ کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. ہر مہینے کے اندر، ہر ہفتے میں، سال میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر ہرزہ سرائی کی جاتی ہے. کبھی حضرت ابوبکر صدیق پر ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی حضرت فاروق اعظم پر ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی حضرت عثمان غنی پر ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ پر کوئی پھونکتا ہے. میں آج کے اس جلسے میں قائدین کے حکم کے مطابق، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مشن کے مطابق یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، کوئی لعین صحابہ کرام پر اگر بھونکے گا میرا فرض بنتا ہے اس کی بات کا جواب بھی دوں اور اس کی زبان کو کتی سے کھینچ کر باہر نکال دوں تاکہ کسی کو صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے کی ضرورت نہ ہو.
नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, उलमाए अहले हदीस, कायदीन अहले हदीस, یہ صحابہ کرام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دنیا والوں قیامت تک کے لیے اگر تم ایمان کے لیے ماڈل تلاش کرنا چاہتے ہو، ایمان کے لیے نمونہ تلاش کرنا چاہتے ہو، ایمان کے لیے تمہیں رول ماڈل کوئی چاہیے، تو فرمایا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ، جس طرح وہ ہدایت پا گئے تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، جس طرح وہ جنت میں گئے ہیں تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا والوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بہت بڑی سند ہے، انبیاء کے بعد یہ سند اللہ نے صحابہ کو دی۔ یہ دو الفاظ نہیں ہیں، یہ تو عقیدہ ہے، یہ دو الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک سند ہے، یہ دو الفاظ نہیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ جو سب سے بڑی چیز تھی جو جنت کے اندر جنتیوں کو ملنی تھی، اللہ نے وہ جنت کی نعمت دنیا کے اندر صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ میرے نبی کے صحابہ تم وہ لوگ ہو رضی اللہ عنہ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور صرف اللہ تم سے راضی نہیں ہوا ورضوا عنہ، تم اللہ سے بھی راضی ہو گئے۔ اللہ تم سے راضی ہوا، تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی بعض مفسرین یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا مال خرچ کرو، مال خرچ کیا، اللہ نے فرمایا جانے قربان کرو، جانے قربان کی، اللہ نے فرمایا ہجرت کرو، ہجرت کی، اللہ نے فرمایا بچے قربان کر دو، بچے قربان کر دیے، اللہ نے فرمایا نبی کے جانثار بنو، نبی کے جانثار بنے۔ غرض ہے کہ قرآن کا جو حکم ہوا، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی، اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، انہوں نے روزہ رکھا، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، انہوں نے زکوٰۃ دی، اللہ نے فرمایا حج کرو، انہوں نے حج کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام کا یہ حال تھا، تم القرآن تم العمل، ادھر سے قرآن مکمل ہوا، ادھر سے صحابہ کرام نے عمل کر کے قرآن مکمل کر دیا۔ ایک قرآن نازل ہو کر مکمل ہوا، ایک قرآن عمل کر کے مکمل کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ۔ اللہ ویسے راضی نہیں ہوتا، اللہ راضی اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے سب کچھ اللہ پر قربان کر دیا، سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور جب اللہ ان سے راضی ہوئے پھر انہوں نے جو مانگا اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ ورضوا عنہ، جو انہوں نے مانگا ہے، انہوں نے نبی کی رفاقت مانگی، اللہ نے عطا کر دی۔ حوض کوثر مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ جنت مانگی، اللہ نے عطا کر دیا۔ محلات مانگے، اللہ نے عطا کر دیے۔ غلمان اور حوریں مانگی، اللہ نے عطا کر دی۔ اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور سرگودا کے رہنے والوں، قرآن کی آیت یہ بات کہتی ہے صحابہ سے اللہ راضی تھا، صحابہ سے نبی راضی تھے، صحابہ سے پوری کائنات راضی ہے۔ اب اگر کوئی بے ایمان صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتا ہے، اس سے بڑا ملعون کائنات کا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ کون ہے؟ صحابہ۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے،
اہل حدیث کی یہ قیادت موجود ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ایک فرد موجود ہے۔ اللہ کی قسم ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں عظمت صحابہ بیان ہوتی رہے گی، اور جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں ان کا تعاقب ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور آخری جملہ میں مجھے امیر صاحب نے 20 منٹ عطا فرمائے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اور قائدین کے درمیان، آپ کے درمیان حائل نہ ہوں۔ میں آخری بات 2 جملوں میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک لفظ لکھا ہے اہل بیت۔ اہل بیت، یہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے، آل عقیل ہے، آل عباس ہے، آل علی ہے، حسن و حسین ہے، حضرت فاطمہ ہے، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ، شربت چوک کے اندر سرگودا کی اس تاریخی جگہ پر ہزاروں کے اس مجمع میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اہل بیت کے متعلق، کہ جب تک نماز کے اندر اہل بیت کا ہم تذکرہ نہیں کرتے اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ۔ اور وہ کیا ہے؟ نماز کے اندر اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ سرگوزا کی سرزمین پر بآواز بلند اہل بیت کی محبت میں یہ الفاظ ادا کیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سن لیجئے، ختم نبوت یہ ہماری پہچان ہے، ختم نبوت کا نعرہ یہ ہماری جان ہے، ختم نبوت کی حفاظت یہ ہماری روح ہے، صحابہ کی عظمت ہماری زندگی کا مشن ہے، اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز مرکزی جمعیت اہل حدیث ہر خطے میں، ہر جگہ پر، ملک کے کونے کونے میں ساجد میر صاحب کی قیادت میں، حافظ عبد الکریم صاحب کی نظامت میں انشاءاللہ ختم نبوت کا جھنڈا بلند رکھیں گے، صحابہ کی ناموس کا جھنڈا بلند رکھیں گے، اور اہل بیت کی ناموس کا جھنڈا بلند رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ